اب ہم عنقریب اب ہم دن اور وقت کا جو ہے نا ہم اعلان بھی نہیں کریں گے. کبھی بھی کسی بھی وقت ہم جو ہے نا اگلا قدم ہم کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں. پھر ایک بات یاد رکھ لو آپ، پھر ایک بات یاد رکھ لو، اسمبلی اجلاس چل رہا ہے. اب ہم کبھی بھی کسی بھی وقت ہم اگلا قدم اٹھا سکتے ہیں. اب اس کے آگے کی ذمہ داری ہمارے چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی صاحب آپ کی. کیا سہلا سلا کہ ہمارے کو 6 مہینے سے جو نا لالی پاپ دیتے جا رہے ہیں آپ. انہیں KCR چاکلیٹ دیتا تھا، آپ لالی پاپ چھما دیے، چوس لیتے رہو. پاگل دکھ رہی. ہم بھروسہ کریں آپ کے اوپر، آپ پہ بھروسہ کریں، آپ کے وعدے کے اوپر ہم یقین دہانی کریں. آپ بیوقوف پہ بیوقوف بناتے جا رہے ہیں آپ. اب ہم کسی کے چلنے والے سننے والے نہیں ہیں. اب ہم انشاءاللہ اگلا قدم ہمارا کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پر کسی بھی دن پر اٹھ سکتا ہے. یہ حکومت تلنگانہ کے لیے ہماری وارننگ ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، کافی وقت کے بعد میں آپ کے روبرو پیش ہو رہا ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری ریاست کی ریونت ریڈی سرکار مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی کرتے آ رہی ہے. اور اس وقت ہم ہمارے اپنے شہر میں اپنے اسٹیٹ میں ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ہمارے اسٹیٹ کے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. آج ریونت ریڈی سرکار 1 سالہ جشن تو بڑی دھوم دھام سے منائی، لیکن یہ سرکار کے پاس شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس اسٹیٹ کی سب سے بڑی اقلیت کے ساتھ اس نے کیا کیا. کیا اس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا؟ کیا مسلمانوں کے مسائل کی کوئی یکسوئی کی گئی؟ کیا مسلمانوں کے مسائل کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے اس میں سے ایک اشر بھی پورا کیا گیا؟ کس بات کا جشن منا رہے ہیں آپ؟ شرم ہونا چاہیے آپ کو. اور وہ کانگریس کے مسلم لیڈروں کو بھی شرم ہونا چاہیے کہ ایسے جو ہے نا تقاریب میں شرکت کر کے ریونت ریڈی کے بازو کھڑے رہ کے پوزاں جو ہے نا اتار لے کے بڑے خوش ہو رہی. لیکن قیامت کے دن یہ تصویریں تمہارے گلے میں جو ہے نا تو بن کے پڑیں گی. ارے تمہاری قوم کے ساتھ تمہارے بھائیوں کے ساتھ یہ ریونت ریڈی سرکار یہ سوتیلا رویہ اختیار کر رہی ہے. آج 5 مہینے کا عرصہ ہو چکا. آج ہمارے ائمہ موذنین کو جو ہے نا اعزازیے جو ہے نا رکے ہوئے ہیں. مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو ابھی تک فنڈ جاری نہیں کیا گیا. اور ہمارے چیئرمین صاحب دھڑا دھڑ اعلانہ کر رہی، مشینہ دے رہی. ارے کانگریس سرکار مشینہ دی تھی، وہ شرم ہونا چاہیے تمہارے کو. یہ 450 مشین KCR حکومت میں جو نا لا کے رکھے گئے تھے، آپ وہ دے کے کانگریس کا نام لے رہے ہیں. آپ کو شرم ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے 100 جو نا 10 کروڑ روپے یعنی 1 کروڑ جو نا 10 لاکھ روپے منظور ہو گئے بول کے آپ اعلان کریں. کہاں ہے صاحب؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ ارے یہاں دنیا میں بیوقوف بنائیں گے، لیکن ایک آنکھ ایک کان تم کو دیکھ رہی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. شرم ہونا چاہیے تمہارے کو. اردو اکیڈمی کا کیا حال ہے؟ ابھی تک 1 سال سے فنڈ جاری نہیں ہوا. وہاں کی پوری کارروائی ڈھپ ہو کر ہے. اور آج 5 مہینے سے ائمہ موذنین کے لیے اجازت نہیں ہے اور یہ جشن منا رہی. شرم نام کی. یہاں پر حیدرآباد کا ایک محاورہ ہے، دیکھنے والے کو تو بھی شرم آنا، دکھانے والے کو تو بھی شرم آنا. نہ یا دکھانے والا تو بے شرم ہے اور دیکھنے والے بھی بے شرم بن رہی. 5 مہینے سے ہمارے امام موذن جو ہے نا اعزازیے سے محروم ہے. اور آج تک کانگریس سرکار 1 سال میں کیا انہوں اپنے بجٹ سے جو نا امام موذنوں کو 1 پیسہ دیے کیا؟ قسم کھا کے بولو تم لوگ. جو 3-4 مہینے کے جو پیسے آئے وہ جو جمع تھے جو جاری ہوئے تھے وہ آئے. کانگریس دور کے آئے پیسے 1 پیسہ کانگریس حکومت ابھی تک نہیں دی. اور بڑے جو ہے نا جشن منا رہے ہیں کہ ہم 1 سال میں یہ تیر مار دیے وہ تیر مار دیے. اور وہ نام نہاد مسلمانوں ریونت KCR کو پہچانو. پھر آپ کیوں نہیں بول رہے مسلمانوں ریونت ریڈی کو پہچانو؟
یہ مسلمانوں کے پیٹ میں خنجر گھونپ رہا، یہ کئی گنے سوال کر رہے ہیں آپ، یہ کیوں بات نہیں آ رہی؟ ہاں، اور ہمارے چیئرمین صاحب للی پاپ پہ للی پاپ دیتے جا رہے ہیں ہمارے کو. نہیں، آپ تھوڑے دن صبر کرو، میں کوشش کر رہا ہوں، میں فلانا کر رہا ہوں. کب تک بیوقوف بنائیں گے؟ ہاں، 2 مرتبہ ہمارے احتجاج کو جو نا ریکویسٹ کر کے آپ ملتوی کرائے، ہم آپ کی بات کا یقین کریں. ہاں، اور آج تک کیا کر رہے ہیں صاحب؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بتاؤ آپ؟ آپ بولے فائنانس میں پیسہ رکا ہوا ہے. کیوں رکا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دوسرے اسٹیٹ کے تمام کاموں کے لیے پیسہ جاری ہوتا اور ہمارے مائنارٹی کارپوریشن کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ جو نا دھوکہ دہی نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ کھلی دشمنی نہیں ہے؟ یہ اے کانگریس کے مسلمان لیڈروں، شرم آنا چاہیے تمہارے کو. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو. ہاں، جو تم مسلمانوں کی ہم قائد ہے بول کے بول رہے ہیں. کہاں ہے قائد؟ تم کہاں ہیں؟ ہاں، اور ایڈوائزر صاحب تمہارے منہ میں تو ہمیشہ دہی جمع ہوا رہتا. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم جو ہے نا رہنما قائد بولنا چھوڑ دو آپ. ہاں، آپ صرف جو ہے نا حکومت کے چمچے بن کے رہ گئے ہیں. ہاں، حکومت کے تلوے چاٹنے والے رہ گئے. آپ کو کرسی ہونا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہونا. اب میں ہمارے چیف منسٹر صاحب اور وزیر فائنانس ایسے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر. ہاں، اور فائنانس کا جو نا سیکریٹری ایک RSS کے کندے کو بٹھا دیا گیا، وہ ہمارے ساتھ تعصبیت کا شکار کر رہا. ہاں، تو بھائی پھر آخر اس کے اوپر کا کیا کر رہا؟ کیا ہو رہا؟ فائنانس منسٹر ہندا ہے، نہیں دکھ رہا اس کو. CM ہندا ہے، نہیں دکھ رہا. ہاں، کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی؟ بجٹ کیوں جاری نہیں ہو رہا؟ نہیں دکھ رہا. ارے یہ سب چٹے بٹے ہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ. ہاں، انہیں اس کے اوپر ڈال رہا، انہیں اس کے اوپر ڈال رہا، بیوقوف بنا رہے ہیں. اب ہم کسی کے بہکاوے میں، کسی کے جو ہے نا کچ لپیٹ باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. اب مکاری بہت چل گئی، مکارانہ چال 1 سال تک چلتے ہوئے آئے ہیں. اب ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اب ہم عنقریب اب ہم دن اور وقت کا جو ہے نا ہم اعلان بھی نہیں کریں گے. کبھی بھی کسی بھی وقت ہم جو ہے نا اگلا قدم ہم کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں. پھر ایک بات یاد رکھ لو آپ، اسمبلی اجلاس چل رہا ہے. اب ہم کبھی بھی کسی بھی وقت ہم اگلا قدم اٹھا سکتے ہیں. اب اس کے آگے کی ذمہ داری ہمارے چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی صاحب. بڑی میٹھی زبان ہے صاحب آپ کی. کیا سہلا کہ ہمارے کو 6 مہینے سے جو نا لالی پاپ دیتے جا رہے ہیں آپ. انہیں KCR چاکلیٹ دیتا تھا، آپ لالی پاپ چھما دیے، چوس لیتے رہو. پاگل دکھ رہی. ہم بھروسہ کریں آپ کے اوپر. آپ پہ بھروسہ کرے. آپ کے وعدے کے اوپر ہم یقین دہانی کریں. آپ بیوقوف پہ بیوقوف بناتے جا رہے ہیں آپ. اب ہم کسی کے چلنے والے سننے والے نہیں ہیں. اب ہم انشاءاللہ اگلا ختم ہمارا کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم پر، کسی بھی دن پر اٹھ سکتا ہے. یہ حکومت تلنگانہ کے لیے ہماری وارننگ ہے.